کچھ ہے تو اگر دم ہی دم ہے، میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ فلمی دنیا میں بڑے بڑے اداکار تاریخ کا حصہ بنے، لیکن تاریخ جن سے تھی وہ نام اسد بخاری کا ہے۔ پاکستان میں چند ہی ایسے نام تھے جن کے بغیر فلمی تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اسد بخاری بھی اسی فہرست کا حصہ ہیں۔ اسد بخاری ایک عہد کا نام ہے جس کی زندگی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ایسے دور کا شہزادہ تھا جب ہر طرف بڑے بڑے ہیروز کی کہکشاں تھی، مگر بتایا جاتا ہے کہ ہر سو اسد بخاری کا نام گونجتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ایک ہیروئن کے عشق میں مبتلا ہو کر فلموں میں آیا اور پھر اتنا مقبول ہوا کہ اسی ہیروئن سے شادی کی اور اتنا بااثر کے بڑے بڑے سٹار بنا دیے۔ ایک طرف اس کی زندگی میں رعنائیاں، ہلچل، روشنیاں اور سب کچھ تھا، مگر دوسری طرف ایک پر اسرار درویشی تھی جسے بہت کم لوگ سمجھ پائے۔ اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے آج تک ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ اسد بخاری لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن جیسی لازوال دھمال دے کر گئے جسے آج بھی پوری دنیا میں گایا جاتا ہے، جو عاشقوں کے لیے اولیاء سے عقیدت کا بہترین کلام ہے۔ شاید یہ کام انہی کے لیے مختص تھا اور انہوں نے اسے بخوبی نبھایا۔ اسد بخاری فلم انڈسٹری میں خالی ہاتھ آیا تھا، مگر عزت و احترام کے بڑے بڑے خزانے لے کر گیا۔ ان کی زندگی چکا چوند اور ہلچل سے بھرپور تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک خاموش اور گمنام زندگی گزاری۔ ان کی آنکھوں میں ایک پر اسرار خاموشی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اداسی کا ایک سمندر ہے جس کو دیکھنے والا اس اداسی میں ڈوب جائے۔ وہ ہر وقت ماضی کی یادوں میں گم رہتے، وہ روج اور ہلچل کے دن، وہ مداحوں کی رونقیں، فلمی دوستوں کے ساتھ گپیں، فلم کے سیٹ پر وہ مثالی ماحول، وہ جوانی کے دن، سب یادیں ان کے ذہن میں گھومتی رہتی۔ انہوں نے انڈسٹری کا وہ مثالی عروج دیکھا تھا۔ کوئی اس تاریخی دور کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسد بخاری جنہوں نے کئی گمنام اداکاروں کو سپر سٹار بنایا، وہ ان کے جنازے پر بھی نہ گئے۔ صرف ایک مرد مجاہد شفقت چیمہ نظر آیا جس نے اپنے اوپر کیے گئے احسانات کا حق ادا کیا اور انہیں جنازے پر روتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اسد بخاری 1934 کو گجرانوالہ کے علاقے گکھڑ منڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ والدین نے ان کا نام سید اعجاز الحسن بخاری رکھا۔ ان کے والد حکیم تھے اور اپنے بیٹے کو بھی حکیم بنانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خاندان کئی پشتوں سے اسی شعبہ سے منسلک تھا، مگر اسد بخاری کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ بی اے کرنے کے بعد وہ انشورنس کمپنی میں ملازم ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک بینک سے بھی وابستہ رہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام انہیں پسند نہیں آیا۔ دراصل وہ ایک پیدائشی فنکار تھے جس کا اندازہ انہیں کئی سالوں بعد ہوا۔ ابتدائی طور پر وہ اپنے دوستوں کے کہنے پر فلموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی شکل و صورت ہالی ووڈ کے معروف اداکار راک ہڈسن سے ملتی تھی اور اسی وجہ سے اسد بخاری کے دوست انہیں فلموں میں کام کرنے کا مشورہ دیتے۔ اسد بخاری کے لیے یہ کام مشکل تھا کیونکہ ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب فلموں میں کام کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک طرف اسد بخاری کو دوست کنونس کرتے تھے اور دوسری طرف ان کے شوبز کی طرف رجحان کی بڑی وجہ مینا شوری تھی۔ اس دور کے صحافی بتاتے ہیں کہ مینا شوری اس وقت کی بہت بڑی اداکارہ تھیں جن کے لاکھوں دیوانے تھے اور ان گمنام دیوانوں میں ایک نام اسد بخاری بھی تھا، اور ان کی دیوانگی اس قدر تھی کہ مینا شوری کی خاطر انہوں نے فلموں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گجرانوالہ سے لاہور چلے گئے اور ابتدائی طور پر ریڈیو میں کام کرنا شروع کیا اور پھر موقع ملنے پر فلمی دنیا کا حصہ بن گئے۔ اسد بخاری کی پہلی فلم بے گناہ تھی جو کہ 1958 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دلچسپ طور پر اس فلم سے نہ صرف اسد بخاری نے ڈیبیو کیا تھا بلکہ پنجابی فلموں کے مقبول ترین ولن مظہر شاہ نے بھی اپنے فنی سفر کا آغاز کیا، اور وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ آتے ہی ایک آدھ سال میں صف اول کے ولن بن گئے۔ فلم بے گناہ میں اسد بخاری کو معمولی سا کردار ملا تھا اور دوسری جانب یہ فلم کوئی قابل قدر کامیابی بھی حاصل نہ کر سکی تھی۔ اپنی پہلی فلم کے بعد اسد بخاری 3 سالوں تک اگلے موقع کی تلاش میں رہے اور اگلا موقع انہیں شباب کرانوی کی صورت میں ملا۔ شباب کرانوی نے اسد بخاری میں ایک گوہر نایاب دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اسد بخاری کو اپنی فلم سوریا میں کاسٹ کیا جو کہ 1961 میں ریلیز ہوئی تھی، جو کہ باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اور یہی فلم ان کی پہچان بنی۔ فلم سوریا کا ٹائٹل رول نیئر سلطانہ نے نبھایا تھا اور وہ ایک ینگ ٹو اولڈ کریکٹر میں نظر آئیں، جبکہ اسد بخاری فلم میں ان کے شوہر تھے۔ عوام کی جانب سے اسد بخاری کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا۔ فلم سوریا کے ڈائلاگ بھی زبان زد عام ہوئے، جیسا کہ اداکارہ زینت کا ڈائلاگ میں تو کہتی ہوں کھری بات چاہے کسی کو لگے آگ، اور علی بابا کا ڈائلاگ دنیا بڑی بے وفا ہے زبان زد عام رہا، اور یہ ڈائلاگ آج بھی عوام الناس میں ایک ضرب المثل ہے۔ البتہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس ڈائلاگ کے خالق علی بابا تھے۔ فلم سوریا کے بعد اسد بخاری نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور چل سو چل ایک کے بعد ایک بڑی فلم دی۔ ابتدائی طور پر انہیں مثبت کرداروں میں کاسٹ
کاسٹ کیا گیا، لیکن بعد میں ان کا جھکاؤ منفی کرداروں کی طرف بڑھتا گیا اور وہ فلم انڈسٹری کے صف اول کے ویلن بنے۔ بطور ہیرو ان کی کامیاب فلموں میں مہتاب، میرا کیا قصور، برزائی، میرا ماہی اور آئینہ سر فہرست ہیں۔ فلم مہتاب 1962 میں ریلیز ہوئی، جس میں وہ حبیب کے ساتھ سیکنڈ ہیرو نظر آئے۔ فلم میں ان کی جوڑی رخسانہ بیگم کے ساتھ تھی، جو کہ اپنے دور کی حسین ترین اداکارہ تھی۔ یہ فلم اس حوالے سے بھی خاص سمجھی جاتی ہے کہ فلمی دنیا کے مقبول ترین گلوکار احمد رشدی کو اسی فلم سے بریک تھرو ملا تھا، جن کا گیت گول گپے والا آیا سپر ہٹ ہوا، جسے علاؤدین پر فلمایا گیا، جبکہ اسد بخاری اور رخسانہ پر احمد رشدی اور نذیر بیگم کا گیت نہیں خبر کب ملی نظر اور دل دیوانہ ہو گیا عکس بند ہوا، اور یہ ایک مکمل رومانٹک گیت تھا۔ فلم مہتاب نے باکس آفس پر گولڈن جبلی منائی تھی۔ دوسری جانب فلم میرا ماہی 1964 کے سال کی بلاک بسٹر فلم تھی۔ یہ دور اکمل کے عروج کا دور تھا اور یہ ان کے کیریئر کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس فلم کے مرکزی ہیرو اکمل تھے، جبکہ اسد بخاری سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے۔ دوسری جانب الیاس کشمیری فلم کے ویلن تھے۔ اس فلم میں اسد بخاری کی ہیروئن رضیہ بیگم تھیں، جبکہ اکمل کی ہیروئن نیلو تھیں۔ فلم میرا ماہی نے باکس آفس پر سلور جبلی منائی تھی۔ اسد بخاری کا نام تو اعجاز الحسن تھا، لیکن جب وہ فلموں میں آئے تو اعجاز دورانی فلموں میں مقبول ہو چکے تھے، اس لیے اسد بخاری نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے جو مختلف ادوار میں مختلف طور پر نظر آئے۔ مثال کے طور پر اپنی ابتدائی فلموں میں وہ سولو ہیرو یا سیکنڈ ہیرو کام کرتے رہے، لیکن جب بھٹی برادران کا دور شروع ہوا تو ان کی فلموں میں ویلن کے طور پر کام کرنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسد بخاری بھٹی برادران کی فلموں کے لیے لازم و ملزوم ہوا کرتے تھے، اور اس کی مثال بھٹی پکچرز کی چند بڑی فلمیں چند مکھنا، سجن پیارا، جند جان اور ظلم دا بدلہ وغیرہ سے لی جا سکتی ہے۔ یہ تمام فلمیں بھٹی پکچرز کی سب سے بڑی فلمیں تھیں اور ان سب میں اسد بخاری مرکزی ویلن تھے۔ اسد بخاری کی ورسٹیلٹی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ فلم سازوں کے آفر کیے گئے کردار نبھا کر تھک گئے تو انہوں نے اپنی فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور اس میں اپنی مرضی کا کردار نبھایا اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی، اور اس فلم کا نام تھا دلاں دے سودے، جو کہ 1969 میں ریلیز ہوئی تھی۔ بطور پروڈیوسر دلاں دے سودے ان کی پہلی فلم تھی، اور اس فلم کی خاص بات فلم میں شامل نور جہاں کی مقبول زمانہ دمال لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن تھی۔ اس دمال نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور یہ فلمی تاریخ کے ورثوں میں سے اہم ورثہ ہے، جسے آج بھی دنیا کے کونے کونے میں گایا اور سنا جاتا ہے، اور نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی اس کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں، بشرطے کہ کوئی گانے والا اس کا حق ادا کر سکے۔ فلم دلاں دے سودے میں وقت کی دو بڑی سپر سٹار اداکارائیں فردوس اور نغمہ کو ایک ساتھ کاسٹ کیا گیا، اور یہ فلم 1969 کی ٹاپ 5 میگٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ 70 کی دہائی میں عوام الناس نے اسد بخاری کا ایک نیا روپ دیکھا۔ اس دور میں ویلن کے ٹائٹل رول میں کام کرنے کی ایک منفرد روایت چلی، جس میں ساون، مظہر شاہ اور سلطان راہی کو دیکھا گیا، اور اسد بخاری بھی اس روایت پر پورے اترے اور کئی ایک فلمیں اس اعزاز کے ساتھ کی، اور اس زمن میں ان کی لازوال فلم آسو باللہ سر فہرست ہے، جو کہ 1971 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کا ٹائٹل رول نہ صرف اسد بخاری نے کیا بلکہ وہی فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر تھے، اور اس فلم میں سلطان راہی کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا، جو کہ منفی کردار میں نظر آئے۔ فلم کے روایتی ہیرو اعجاز تھے، جن کے ساتھ نغمہ کو کاسٹ کیا گیا، جبکہ اسد بخاری کی جوڑی عالیہ بیگم کے ساتھ تھی، جو کہ اپنے دور کی انتہائی حسین لیڈی تھی۔ باکس آفس پر اس فلم نے گولڈن جبلی منائی تھی۔ آسو باللہ کے علاوہ اسد بخاری کی ایک اور ناقابل فراموش فلم خزانہ تھی، جو کہ 1975 میں ریلیز ہوئی تھی، بلکہ اس فلم کو ان کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم قرار دیا جاتا ہے، جس نے نہ صرف فلم بینوں کو متاثر کیا بلکہ باکس آفس پر بے حد کامیاب رہی۔ 70 کی دہائی میں اسد بخاری کی دیگر کامیاب فلموں میں سجنا دور دیا، مستانہ ماہی، ظلم دا بدلہ، سلطان، سیدھا راستہ، شریف بدماش اور مولا جٹ سر فہرست ہیں۔ اسد بخاری کی ہر سال درجنوں فلمیں ریلیز ہوتی تھیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 400 سے زائد فلموں میں کام کیا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسد بخاری 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ تک فلمی دنیا کا حصہ رہے۔ ان کی آخری فلم 2004 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ روح پوش ہو گئے۔ اسد بخاری نے کئی لوگوں کو سٹار بنایا، جن میں شاہد امید، شفقت چیمہ اور کئی دوسرے لوگ شامل ہیں۔ شفقت چیمہ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اسد بخاری نے ان کی کس طرح مدد کی۔ اسد بخاری نے زندگی میں تمام خواب پورے کیے۔ وہ جس حسین لیڈی کی خاطر فلمی دنیا میں داخل ہوئے، آخرکار اسے حاصل کیا، اس سے شادی کی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ شادی قائم نہ رہ سکی۔ اسد بخاری نے 4 شادیاں کی، ان کے 6 بیٹے ہیں، اور ان میں ولی بخاری نے تو فلموں میں بھی حصہ لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اسد بخاری کا انتقال اسی سال اپریل 2020 کو ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے فلم انڈسٹری کے لیے ناقابل بیان خدمات سر انجام دی، کئی گمنام اداکاروں کو سٹار بنایا، ان کے جنازے پر فلمی ستاروں کو نہ دیکھا گیا۔ البتہ شفقت چیمہ نے حق
حق ادا کیا اور وہاں پہنچے۔ فلمی دنیا کو چھوڑنے کے بعد اسد بخاری پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک گمنام اور خاموش زندگی گزاری۔ ان کے چہرے پر ایک مایوسی اور پر اسرار خاموشی کا بسیرا رہتا اور آخری دنوں میں یہ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی جو وہ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے۔ وہ عروج کے سال، جوانی کے رونق میلہ کے دن سب رہ رہ کر انہیں یاد آتے مگر گزرا وقت کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ حکومتی سطح پر ان کی کوئی پذیرائی ہو نہ ہو، ہم ان کے چاہنے والے انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔